الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رحمت للعالمین شفیع المذنبین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور حالت یہ تھی کہ خوشی کے آثار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور سے عیاں تھے۔ جبریل میرے پاس حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ارشاد فرماتا ہے، اے محمد صلی اللہ تعالی وسلم، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا جو بھی امتی آپ صلی اللہ تعالی وسلم پر ایک بار درود پاک بھیجے تو میں اس پر 10 بار رحمت بھیجوں گا، اور اگر وہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم پر ایک بار سلام بھیجے تو میں اس پر 10 بار سلام بھیجوں گا۔ حصول برکت کے لیے تمام احباب درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ آج کا بیان کا جو موضوع ہے وہ ہے حسد۔ سب سے پہلے ہم ایک حاسد شخص کے عبرتناک انجام کی حقائق سنیں گے، اس کے بعد حسد کی تعریف، اس کی مذمت پر آیات کریمہ اور چند احادیث مبارکہ بھی سنیں گے۔ سب سے پہلے حسد کس نے کیا اور اس مرض کی علامتیں کیا ہیں یہ بھی بیان کیا جائے گا، اور اس کا علاج جو ہے وہ بھی بیان کیا جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں سارا بیان توجہ کے ساتھ سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے سب سے پہلے عبرتناک انجام والی حقائق کو سنتے ہیں۔ ایک شخص کو کسی بادشاہ کے دربار میں خصوصی رتبہ حاصل تھا۔ وہ روزانہ بادشاہ کے روبرو کھڑے ہو کر بطور نصیحت کہا کرتا تھا، احسان کرنے والے کے احسان کا بدلہ دو، برے شخص سے برائی سے پیش نہ ہو، کیونکہ برے انسان کے لیے تو خود اس کی برائی ہی کافی ہے۔ بادشاہ اس کی بہترین نصیحتوں کی وجہ سے اسے بہت محبوب رکھتا تھا۔ بادشاہ کی طرف سے دی جانے والی عزت و محبت دیکھ کر ایک درباری کو اس شخص سے حسد ہو گیا۔ ایک دن حاسد درباری اس شخص کی عزت کے خاتمے کے لیے بادشاہ سے جھوٹ بولتے ہوئے کہنے لگا، یہ شخص آپ کے بارے میں لوگوں سے کہتا پھرتا ہے کہ بادشاہ کے منہ سے بہت بدبو آتی ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، تمہارے پاس اس کا کیا ثبوت ہے؟ اس نے عرض کیا، کل اسے اپنے قریب بلا کر دیکھیے، یہ اپنی ناک پر ہاتھ رکھ لے گا۔ اگلے روز حاسد اس مقرب شخص کو اپنے گھر لے گیا اور اسے بہت سارا کچے لہسن والا سالن کھلا دیا۔ یہ مقرب شخص کھانے سے فارغ ہو کر حسب معمول دربار پہنچا اور بادشاہ کے روبرو نصیحت بیان کی۔ بادشاہ نے اسے اپنے قریب بلایا۔ اس نے اسی خیال سے کہ میرے منہ کی لہسن کی بو بادشاہ تک نہ پہنچے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ بادشاہ کو اس حرکت کے باعث یقین ہو گیا کہ دوسرا درباری درست کہہ رہا تھا۔ بادشاہ نے اپنے ہاتھ سے ایک عامل یعنی سرکاری اہلکار کو خط لکھا کہ اس خط کے لانے والے کی فوراً گردن اڑا دو اور اس کی لاش میں بھس بھر کر ہماری طرف روانہ کر دو۔ بادشاہ کی عادت تھی کہ جب کسی کو انعام و کرام دینا مقصود ہوتا تو خود اپنے ہاتھ سے خط لکھتا، اس کے علاوہ کوئی بھی حکم اپنے ہاتھ سے نہ لکھتا تھا، لیکن اس مرتبہ اس نے خلاف معمول اپنے ہاتھ سے سزا کا حکم لکھ دیا۔ جب وہ مقرب آدمی خط لے کر شاہی محل سے باہر نکلا تو حاسد نے اسے پوچھا، یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، بادشاہ نے اپنے ہاتھ سے فلاں عامل کے لیے خط لکھا تھا، یہ وہی ہے۔ حاسد نے خط لکھنے کے سابقہ طریقے پر قیاس کرتے ہوئے لالچ میں آ کر کہا، یہ خط مجھے دے دو۔
مقرب نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے خط اس کے حوالے کر دیا۔ حاسد فوراً عامل کے پاس پہنچا اور خط اس کے ہاتھ میں دینے کے بعد انعام و اکرام طلب کیا۔ عامل نے کہا، اس میں تو خط لانے والے کے قتل کرنے کا حکم درج ہے۔ اب تو حاسد کی اوسان خطا ہو گئی۔ بڑی عاجزی سے بولا، یقین کرو کہ یہ خط تو کسی دوسرے شخص کے لیے لکھا گیا تھا، تم بادشاہ سے معلوم کر لو۔ عامل نے جواب دیا، بادشاہ سلامت کے حکم میں کسی اگر مگر کی گنجائش نہیں ہوتی، یہ کہہ کر اسے قتل کروا دیا۔ دوسرے دن مقرب آدمی حسب معمول دربار میں پہنچا اور نصیحت بیان کی۔ بادشاہ نے متعجب ہو کر اپنے خط کے بارے میں پوچھا۔ اس نے کہا، وہ تو مجھ سے فلاں درباری نے لے لیا تھا۔ بادشاہ نے کہا، وہ تو تمہارے بارے میں بتاتا تھا کہ تم مجھے گندا دہن یعنی بدبودار منہ والا کہا کرتے ہو۔ مقرب شخص نے عرض کی، میں نے تو کبھی ایسی کوئی بات نہیں کی۔ بادشاہ نے منہ پر ہاتھ رکھنے کی وجہ دریافت کی تو اس نے عرض کی، اس شخص نے مجھے بہت سا کچا لہسن کھلا دیا تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بو آپ تک پہنچے۔ بادشاہ سارا معاملہ سمجھ گیا اور اسے تاکید کی، اب تم نصیحت کرتے ہو، روزانہ یہ بات بھی کہا کرو، انسان کی تباہی کے لیے اس کا برا ہونا ہی کافی ہے، جیسا کہ اس حاسد کا حال ہوا۔ آپ نے حسد و لالچ کے مذموم یعنی برے جذبے نے درباری کو کیسی خطرناک اور شرمناک سازش کرنے پر تیار کیا، لیکن وہ اپنے ہی پھیلائے ہوئے جال میں پھنس کر موت کے منہ میں جا پہنچا۔ اس حقائق سے یہ درس بھی ملا کہ کسی کی نعمتیں یا فضیلتیں دیکھ کر دل نہیں جلانا چاہیے اور نہ ہی اس سے نعمتوں کے چھن جانے کی تمنا کرنی چاہیے، کیونکہ اسے یہ سب کچھ دینے والا ہمارا خالق و مالک اللہ پاک ہے اور وہ بے نیاز ہے، جس کو چاہے جتنا نواز دے۔ ہم کون ہوتے ہیں اس کی تقسیم پر اعتراض یا شکوہ کرنے والے؟ یاد رہے، حسد تباہ کن عادت، نہایت بری خصلت اور گناہ عظیم ہے۔ حسد کرنے والا اپنی ساری زندگی جلن اور گھٹن کی آگ میں جلتا رہتا ہے اور اسے چین و سکون نصیب نہیں ہوتا۔ بدقسمتی سے یہ مرض ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے، بھاری تعداد اس آفت میں مبتلا ہے۔ کسی کی علمی قابلیت، بہترین ذہنی صلاحیت، کثیر مال دولت، عزت و شرافت اور بہترین ملازمت و جہت کو دیکھ کر حسد کیا جاتا ہے۔ حسد ایک ایسا قبیح برا فعل ہے کہ اس کے متعلق نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب۔ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں اخوت و بھائی چارے کو قائم رکھنے کا طریقہ بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا، آپس میں حسد نہ کرو، آپس میں بغض و دعوت نہ رکھو، پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کی برائی بیان نہ کرو، اور اے اللہ کے بندو، بھائی بھائی ہو کر رہو۔ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بدگمانی، حسد، بغض وغیرہ وہ چیزیں ہیں جن سے محبت ٹوٹتی ہے اور اسلامی بھائی چارے محبت چاہتا ہے، لہٰذا یہ عیوب چھوڑو تاکہ بھائی بھائی بن جاؤ۔ معلوم ہوا کہ حسد اس قدر برا فعل ہے کہ اس کے سبب نہ صرف نیک اعمال ضائع ہوتے ہیں بلکہ مسلمانوں کی آپس میں محبت، اخوت، بھائی چارگی ختم ہو کر دلوں میں بغض و عداوت، دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ ہمیں دیگر باطنی بیماریوں کے ساتھ ساتھ حسد سے بھی بچنا چاہیے۔ آئیے اس موذی مرض سے بچنے کے لیے اس کی تعریف سنتے ہیں۔ لسان العرب جلد 3 صفحہ نمبر 166 پر حسد کی تعریف یوں بیان کی گئی ہے، الحسد ان تتمنى زوال نعمت المحسود الیک۔ حسد یہ ہے کہ تو تمنا کرے کہ محسود کی نعمت اس سے زائل ہو کر تجھے مل جائے۔ یاد رکھیے، حسد کرنے والے کو حاسد اور جس سے حسد کیا جائے اس کو محسود کہتے ہیں۔ بیان کردہ تعریف سے معلوم ہوا، کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر تمنا کرنا کہ کاش اس سے یہ نعمت چھن کر مجھے حاصل ہو جائے، کسی کی شہرت یا عزت سے نفرت کا جذبہ رکھتے ہوئے خواہش کرنا یا کسی طرح ذلیل ہو جائے اور اس کی جگہ مجھے عزت کا مقام حاصل ہو جائے، کسی مالدار سے جل کر یہ تمنا کرنا کہ اس کا کسی طرح نقصان ہو جائے اور یہ غریب ہو جائے اور میں اس کی جگہ پر دولت مند بن جاؤں، یہ حسد کہلاتا ہے۔ البتہ غبطہ یعنی رشک کرنا جائز ہے کہ کوئی یہ تمنا کرے کہ نعمت اوروں کے پاس بھی رہے، مجھے بھی مل جائے، یعنی اوروں کا زوال نہیں چاہتا، اپنی ترقی کا خواہش مند ہے۔ اسے غبطہ یعنی رشک یا تنافس یعنی للچانا کہتے ہیں۔ یاد رکھیے، حسد اور اس کے سبب جھوٹ، غیبت، چغلی، آبروزی جیسے گناہوں کا ارتکاب یقیناً حرام
اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اللہ پاک حسد کرنے والوں کو مذمت بیان کرتے ہوئے پارہ 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 109 میں ارشاد فرماتا ہے، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ بہت کتابیوں نے چاہا کاش تمہیں ایمان کے بعد کفر کی طرف پھیر دے، اپنے دلوں کی جلن سے بعد اس کے حق میں ان پر خوب ظاہر ہو چکا ہے تو تم چھوڑو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پارہ 5 سورہ نساء کی آیت نمبر 54 میں ارشاد ہوتا ہے، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، یا لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور اس کی آرزو نہ کرو جس سے اللہ نے تم میں ایک کو دوسرے پر بڑھائی دی۔ آپ نے کہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے ہمیں حسد جیسی قبیح برے فعل سے بچنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ ہر مسلمان کو اس بری عادت سے بچنا ضروری ہے۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس مہلک مرض سے بچنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ آئیے اس ضمن میں 4 احادیث مبارکہ سنتے ہیں۔ نمبر 1، حسد ایمان کو اس طرح خراب کر دیتا ہے جس طرح ایلو یعنی ایک کڑوے پودے کا جمع ہوا رس شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ نمبر 2، جب تم حسد کرو تو زیادتی نہ کرو، جب تمہیں بدگمانی پیدا ہو تو اس پر یقین نہ کرو، اور جب تمہیں کسی کام کے بارے میں بدشگونی پیدا ہو تو اسے کر گزرو اور اللہ پاک پر بھروسہ کرو۔ نمبر 3، لا یزال الناس بخیر ما لم یتحاسدوا، لوگ جب تک آپس میں حسد نہ کریں گے ہمیشہ بھلائی پر رہیں گے۔ نمبر 4، رسول اکرم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، تم میں پچھلی امتوں کی بیماریاں ضرور پھیلیں گی، اور وہ بغض و حسد ہے جو کہ استرے کی طرح ہے، لیکن یہ استرا یعنی بغض و حسد دین کو کاٹتا ہے نہ کہ بالوں کو۔ اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک مومن نہ ہو جاؤ، اور اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو۔ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جب تم اس پر عمل کرو تو آپس میں محبت کرنے لگو؟ وہ چیز یہ ہے کہ تم آپس میں سلام کو عام کرو۔ حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا حسد ایمان کے لیے کس قدر خطرناک ہے کہ جس طرح ایلو کڑواہٹ شہد کو خراب کر دیتا ہے، اسی طرح حسد بھی ایمان کو برباد کر دیتا ہے۔ ہمیں بھی اس باطنی مرض سے ہر وقت بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ اس وقت تک بھلائی میں رہیں گے جب تک آپس میں حسد نہ کریں گے۔ بغض و حسد سے بچنے اور آپس میں محبت و اخوت قائم کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کو عام کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی اپنی یہ عادت بنا لینی چاہیے کہ جب بھی کسی مسلمان بھائی سے ملاقات کریں تو سلام کی سنتوں اور آداب کا خیال رکھتے ہوئے سلام کیا کریں۔ ہمیں بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنے دل کو بغض و حسد سے پاک کرتے ہوئے ہر چھوٹے بڑے کو سلام کرتے وقت پہل کرنا چاہیے، اور اگر کبھی ہمارے دل میں کسی کے لیے حسد پیدا ہو بھی جائے تو خود کو اللہ پاک کے عذاب سے ڈراتے ہوئے فوراً توبہ کر لینی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ اس شیطانی کام کے سبب اللہ پاک ہم سے ناراض ہو جائے اور ہماری دنیا و آخرت برباد ہو جائے۔ یاد رکھیے، حسد سب سے پہلا آسمانی گناہ ہے جو شیطان نے کیا تھا۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، نبی کریم کی پہلی نافرمانی جس گناہ کے ذریعے کی گئی وہ حسد ہے۔ ابلیس ملعون نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے معاملے میں ان سے حسد کیا، لہٰذا اسی حسد نے ابلیس کو اللہ رب العالمین کی نافرمانی پر ابھارا۔ اپنے رب کی نافرمانی کر کے شیطان خود تو تباہ و برباد ہو چکا، اب وہ دوسروں کی تباہی بربادی کے در پہ ہے، اور حسد کو ایک اہم ہتھیار ہے۔ چنانچہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم پر پانی کا عذاب آنے سے پہلے بحکم خداوندی ہر جنس کا ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کیا اور خود بھی سوار ہوئے تو آپ نے ایک اجنبی بوڑھے کو دیکھ کر پوچھا، تمہیں کس نے کشتی میں سوار کیا ہے؟ اس نے کہا، میں اس لیے آیا ہوں کہ لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالوں تاکہ اس وقت ان کے دل میرے ساتھ اور بدن آپ کے ساتھ ہو۔
آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک کے دشمن کشتی سے اتر جا کیونکہ تو مردود ہے۔ تو شیطان نے کہا، میں لوگوں کو 5 چیزوں سے ہلاکت میں ڈالتا ہوں، 3 چیزیں تو آپ علیہ السلام کو ابھی بتا سکتا ہوں مگر 2 نہیں بتاؤں گا۔ اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرح وہی فرمائے، آپ اس سے کہیں کہ مجھے 3 سے آگاہی کی ضرورت نہیں، تو مجھے صرف وہی 2 بتا دے۔ شیطان کہنے لگا، وہ 2 ایسی ہیں جو مجھے کبھی جھوٹا نہیں کرتی اور نہ ہی کبھی ناکام لٹاتی ہیں، اور انہی سے میں لوگوں کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کرتا ہوں۔ ان میں سے ایک حسد ہے اور دوسری ہرچ لالچ۔ اسی حسد کی وجہ سے تو میں اللہ پاک کی بارگاہ سے مردود اور ملعون ہوا۔ معلوم ہوا کہ حسد شیطان کا کامیاب ترین وار ہے۔ وہ اس کے ذریعے جھوٹ، غیبت، چغلی، تہمت، کسی مسلمان کو نقصان پہنچنے پر خوش ہونا، عیب داری، ایذائے مسلمانوں کو تکلیف دینا اور نہ جانے کیسے کیسے گناہ کرواتا ہے۔ لہٰذا ہمیں شیطان کے اس کامیاب وار کو ناکام بنانے کی کوشش کرنی ہوگی۔ یاد رہیے، ہم سے ہر ایک کو اس دنیا میں اپنے اپنے حصے کی زندگی گزار کر جہان آخرت کے سفر پر روانہ ہونا ہے۔ اس سفر کے دوران ہمیں قبر و حشر اور پل صراط کے نازک مرحلوں سے گزرنا پڑے گا۔ اس کے بعد جنت دوزخ کا ٹھکانہ ہوگا۔ اس دنیا میں کی جانے والی نیکیاں آخرت کی آبادی جبکہ گناہ بربادی کا سبب بنتے ہیں۔ جس طرح کچھ نیکیاں ظاہری باطنی ہوتی ہیں جیسے نماز، اخلاص، اسی طرح بعض گناہ بھی ظاہر و باطنی ہوتے ہیں جیسے چوری ظاہری گناہ ہے اور ریاکاری باطنی گناہ ہے۔ اس پرفتن دور میں اول تو گناہوں سے بچنے کا ذہن بہت ہی کم ہے، اور جو خوش نصیب گناہوں کے علاج کی کوشش کرتے بھی ہیں تو ان کی بھی زیادہ تر توجہ ظاہری گناہوں سے بچنے پر ہوتی ہے۔ ایسے میں باطنی گناہوں کا علاج نہیں ہو پاتا، حالانکہ یہ باطنی گناہ ظاہری گناہوں کی نسبت زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، کیونکہ ایک باطنی گناہ بے شمار ظاہری گناہوں کا سبب بن سکتا ہے۔ چوری، ظلم، غیبت، چغلی، عیب داری جیسے گناہوں کے پیچھے کینہ اور کینے کے پیچھے غصے کا عمل دخل ہونا ممکن ہے۔ حجت الاسلام حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، ظاہری اعمال کا باطنی اوصاف کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے۔ اگر باطن خراب ہو تو ظاہر اعمال بھی خراب ہوں گے، اور اگر باطن حسد، ریا اور تکبر وغیرہ عیوب سے پاک ہوں تو ظاہری اعمال بھی درست ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہر ایک پر ظاہری گناہوں کے ساتھ ساتھ باطنی گناہوں کے علاج پر بھی توجہ دینا لازم ہے تاکہ ہم اپنی آخرت کو ان کی تباہ کاریوں سے محفوظ رکھ سکیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ جلد 23 صفحہ نمبر 624 پر لکھتے ہیں، محرماتی باطنیہ، باطنی ممنوعات، تکبر، ریا، عجب، حسد وغیرہ اور ان کے معالجات، علاج، ان کا علم یعنی جاننا بھی ہر مسلمان پر اہم فرض ہے۔ باطنی بیماریوں سے آگاہی، باطنی بیماریوں کے اسباب اور اس کے علاج کے متعلق علم حاصل کرنے کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ علماء کرام جنہوں نے ان کے بارے میں بہت ساری کتابیں لکھی ہیں ان کا مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ ہمیں ان چیزوں سے بچنے کی بھرپور طریقہ مل سکے۔ کسی کو کسی سے بھی حسد ہو سکتا ہے، لیکن اس شخص سے حسد ہو جانے کا امکان زیادہ ہوتا ہے جس سے انسان کا زیادہ میل جول ہوتا ہے، یا وہ اس کا اہم پیشہ یا اہم پلہ ہوتا ہے، یا پھر اس سے کوئی قریبی تعلق ہوتا ہے۔ ایک ڈاکٹر علاج میں مہارت، کامیابی کی وجہ سے دوسرے ڈاکٹر سے حسد کرتا ہے۔ ایک طالب علم ذہانت، اچھے حافظے، علمی مقام، امتحانات میں ملنے والے پوزیشن اور استاد کی طرف سے ملنے والے شہباز اور دیگر صلاحیتوں کی وجہ سے دوسرے طالب علم سے حسد کرتا ہے۔ ایک کاروباری آدمی کھلی آمدنی، بنگلہ و گاڑی، عیش و عشرت، سماجی حیثیت، شخصیات میں ملنے والے مقام اور خاندان میں ملنے والی عزت کی وجہ سے دوسرے کاروباری آدمی سے حسد کر سکتا ہے۔ اسی طرح لباس، زیور، گھر کی رہائش و صورت و سیرت، سسرال میں اچھا برتاؤ اور پرسکون گھریلو زندگی جیسی چیزیں حسد کی بنیاد بنتی ہیں، جس سے گھریلو سازشیں جنم لیتے ہیں اور گھروں کا ماحول کشیدہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مختلف وجوہات کی بنا پر بہت سارے مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ حضرت وہاب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حسد کرنے والے کی 3 نشانیاں ہیں: محسود، جس سے حسد کیا جائے، موجودگی میں چاپلوسی یعنی بے جا تعریف کرنا، نمبر 2 پیٹھ پیچھے غیبت کرنا، نمبر 3 محسود کی مصیبت پر خوش ہونا۔ ہم میں سے ہر ایک کو غور کرنا چاہیے کہ خدا نخواستہ کہیں ہم کسی سے حسد تو نہیں کرتے،
اس کے لیے خود کو ایک امتحان سے گزاریے اور اپنے آپ سے چند سوالات کا جواب طلب کیجیے۔ ہمارے رشتہ داروں، محلے والوں، سہیلیوں، دوستوں اور ملنے جلنے والوں، الغرض جس سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے، ان میں سے کوئی بھائی ایسا تو نہیں جس کی عزت و شہرت، مال و دولت، تقوی، عبادت، ذہانت یا دیگر خصوصیات کی وجہ سے ہم دل میں اس سے جلتے تو نہیں، اس کی کسی نعمت کے زوال کے لیے بد دعائیں تو نہیں کرتے، اس سے ملنے سے کتراتے ہیں، اگر ملنا بھی پڑے تو بے دلی کے ساتھ ملتے ہیں، اس کی تعریف سننے کا جی نہ چاہتا ہو، اس کی تعریف سن کر ہمارے جلن کے سانسیں بے ترتیب ہو جاتے ہوں اور فوراً بات کا رخ بدلنے کی کوشش کرتے ہوں، اگر مجبوراً خود اس کی تعریف کرنے پڑے تو مردہ دلی سے کرتے ہوں، اس کی عزت و شہرت کے زوال کے لیے اس کی منفی باتوں اور عیبوں کی تلاش جستجو میں مصروف رہتے ہوں، اور اگر اس کی کوئی غلطی یا خامی مل جائے تو خوب اچھالتے ہوں، اس کی غیبت، چغلی کرنے اور سننے سے سکون حاصل ہوتا ہو، جب اسے کوئی دینی دنیاوی نقصان پہنچے تو آپ خوشی سے پھولے نہ سماتے ہوں، جبکہ اس سے خوشی ملنے پر رنجیدہ ملول ہو جاتے ہو، اس کی صلاحیتوں کا مختلف انداز میں مذاق اڑاتے ہو، اسے نگاہ حقارت یعنی نفرت سے دیکھتے ہو، اسے دوسرے مسلمان بھائیوں سے گرانے کی کوشش کرتے ہو، جب اسے آپ کی مدد کی ضرورت ہو تو باوجود قدرت انکار کر دیتے ہو، بلکہ کوشش کرتے ہو کہ دوسرا مسلمان بھائی بھی اس کی مدد نہ کرنے پائے، موقع ملنے پر اسے نقصان پہنچاتے ہو۔ اگر ان سوالات کے جوابات ہاں میں آئے تو سمجھ جائیں کہ حسد آپ کو دل میں گھس چکا ہے، اس سے پہلے کہ یہ آپ کو تباہ و برباد کر دے، اسے باہر نکال کر دیجیے اور اس کے علاج کی کوشش کیجیے۔ حجت الاسلام حضرت امام محمد بن غزالی اور رحمۃ اللہ علیہ حسد کا علاج بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، حسد کرنے والا ٹھنڈے دل سے یہ سوچ لے کہ میرے حسد کرنے سے ہرگز کسی کی دولت و نعمت برباد نہیں ہو سکتی، اور میں جس پر حسد کر رہا ہوں میرے حسد سے اس کا کچھ بھی نہیں بگڑ سکتا، بلکہ میرے حسد کا نقصان دین و دنیا میں مجھ کو ہی پہنچ رہا ہے کہ میں خواہ مخواہ دل کی جل میں مبتلا ہوں اور ہر وقت حسد کی آگ میں جلتا رہتا ہوں اور میری نیکیاں برباد ہو رہی ہیں، اور میں جس پر حسد کر رہا ہوں میری نیکیاں قیامت میں اس کو مل جائیں گی۔ پھر یہ بھی سوچئے کہ میں جس پر حسد کر رہا ہوں اس کو خداوند کریم نے یہ نعمتیں دی ہیں اور اس پر ناراض ہو کر حسد میں جل رہا ہوں، تو گویا خداوند کریم کی عطا پر اعتراض کر کے اپنا دین و ایمان خراب کر رہا ہوں۔ یہ سوچ کر پھر اپنے دل میں اس خیال کو جمائے کہ اللہ پاک علیم و حکیم ہے، جو شخص جس چیز کا اہل ہوتا ہے اللہ پاک اس کو وہی چیز عطا فرماتا ہے۔ جس پر حسد کر رہا ہوں اللہ کے نزدیک چونکہ وہ ان نعمتوں کا اہل تھا اس لیے اللہ پاک نے اس کو یہ نعمت عطا فرمائی ہے، اور چونکہ میں ان کا اہل نہیں تھا اس لیے اللہ پاک نے مجھے نہیں دی۔ اس طرح حسد کا مرض دل سے نکل جائے گا اور حاسد کو حسد کی جلن سے نجات مل جائے گی۔ توبہ کر لیجئے، حسد بلکہ تمام گناہوں سے توبہ کیجئے کہ یا اللہ پاک میں تیرے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ میں اپنے فلاں بھائی سے حسد کرتا تھا تو میرے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پاک میں تیری رضا کے لیے حسد سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہوں تو مجھے اس باطنی بیماری سے شفا دے اور مجھے حسد سے بچنے میں استقامت عطا فرما۔ رضا الہی پر راضی رہیے کہ رب کریم نے میرے اس بھائی کو جو بھی نعمتیں عطا فرمائی ہیں وہ اس کی رضا ہے، وہ رب کریم اس بات پر قادر ہے کہ جسے چاہے جو چاہے جتنا چاہے جس وقت چاہے عطا فرما دے۔ حسد کی تباہ کاریوں پر نظر رکھیے کہ حسد اللہ پاک و رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناراضی کا سبب ہے۔ حسد سے نیکیاں ضائع ہوتی ہیں، حسد سے غیبت، بدگمانی، چغلی جیسے گناہ سرزد ہوتے ہیں، حسد سے روحانی سکون برباد ہو جاتے ہیں۔ حسد کا سبب بننے والی نعمتوں پر غور کیجیے، اگر وہ دنیاوی نعمتیں ہیں تو عارضی ہیں، اور عارضی چیز پر حسد کیسا؟ اگر دینی شرف و فضیلت ہے تو یہ اللہ پاک کی عطا ہے، اور اللہ پاک کی عطا پر حسد کرنا عقل مندی نہیں۔ لوگوں کی نعمتوں پر نگاہ نہ رکھیے کہ عموماً اس سے احساس کمتری پیدا ہو جاتی ہے جو حسد کا باعث ہے۔ دنیاوی معاملات میں اپنے سے نیچے والوں پر نظر رکھیے اور بارگاہ رب العزت میں شکر ادا کیجیے۔ اپنی خامیوں کی اصلاح میں لگ جائیے کہ جب دوسروں کی خوبیوں پر نظر رکھیں گے تو اپنی اصلاح سے محروم ہو جائیں گے، اور جب اپنی اصلاح میں لگ جائیں گے تو حسد جیسے برے کام کی فرصت ہی نہیں ملے گی۔ اور نفرت کو محبت میں بدلنے کی تدبیر کیجیے کہ جس بھائی سے حسد ہے اس سے سلام میں پہل کیجیے، اسے تحائف پیش کیجیے، بیمار ہونے پر تعزیت کیجیے، خوشی کے موقع پر مبارکباد دیجیے، ضرورت پڑے تو مدد کیجیے، مسلمان بھائیوں کے سامنے اس کی جائز تعریف کیجیے، جس قدر سے فائدہ پہنچ سکتا ہے پہنچائیے۔
دوسروں کی خوشی میں خوش رہنے کی عادت بنائیے، کیونکہ یہ رب کریم کی معیشت اور نظام قدرت ہے کہ اس نے تمام لوگوں کے رہن سہن، ان کی دی جانے والی نعمتوں کو یکساں نہیں رکھا، تو یقیناً اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں کہ کسی کی نعمت چھن جانے سے وہ آپ کو ضرور مل جائے گی۔ لہٰذا حسد کے بجائے اپنے مسلمان بھائیوں کی نعمت پر خوش رہیے، نیک اعمال پر عمل کیجیے کہ آج کے اس فتن دور میں جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، جو ہم کر رہے ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ کسی کو اعلیٰ دینی یا دنیاوی منصب و مرتبے پر فائز دیکھ کر دل جلانا اور یہ تمنا کرنا کہ اس سے کوئی ایسی غلطی سرزد ہو کہ یہ مقام و مرتبہ اس سے چھن جائے اور یہ ذلیل و رسوا ہو جائے، یا دنیاوی نعمتوں مثلاً عالی شان بنگلہ، شاندار گاڑی، بینک بیلنس، نوکر چاکر اور دیگر سہولیات و آشائش کو دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ اس کے یہاں چوری یا ڈکیتی ہو جائے، یا اس کی دکان و مکان میں آگ لگ جائے اور یہ کوڑی کوڑی کا محتاج ہو جائے، ایسی تمنا کرنا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ ذرا سوچئے کہ کبھی ایسا بھی ہوا کہ مسلمان کو نماز، روزے اور دیگر فرائض و واجبات کی پابندی کرتا دیکھ کر ہمارے دل میں بھی اس جیسی بننے کی تمنا پیدا ہوئی ہے؟ کسی مسلمان کو سنن و مستحبات، تلاوت قرآن، تہجد، اشراق و چاشت اور اوابین کے نوافل کی پابندی کرتا دیکھ کر ہمیں اس کی پیروی کرنے کا جذبہ ملا ہو، کسی کو درود پاک کی کثرت کرتا دیکھ کر ہمارا بھی درود شریف پڑھنے کو جی چاہتا ہو، کسی کو صدقہ و خیرات کرتے دیکھ کر ہمارا بھی راہ خدا میں خرچ کرنے کا ذہن بنا ہو، یاد رکھیے دنیا کا مال و اسباب اس لائق ہی نہیں ہے کہ اس پہ رشک کیا جائے، کیونکہ یہ تو یہیں دنیا ہی میں رہ جائے گا۔ آخرت کی عالی شان نعمتیں اس کو ملیں گی جس نے دنیا میں نیکیوں کا خزانہ جمع کیا ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ دنیاوی نعمتوں پر للچانے کے بجائے نیک لوگوں جیسی عادات پیدا کرنے کی کوشش کریں اور چھوٹی سی چھوٹی نیکیوں کو بھی فوراً کر لیجیے۔ سلطان متکلمین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عنبرین ہے، دو خصلتیں ایسی ہیں کہ جس میں یہ ہوگی اللہ پاک اسے اپنے نزدیک شاکر و صابر لکھ دے گا۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ دین کے معاملے یعنی علم و عمل میں اپنے سے برتر کی طرف نظر کرے، پس اس کی پیروی کرے، اور دوسری یہ کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے کم تر کی طرف دیکھے، پس اللہ پاک کی حمد کرے تو اللہ پاک اسے شاکر و صابر لکھے گا، اور جو اپنے دین میں اپنے سے کم تر کو دیکھے اور اپنی دنیا میں اپنے سے برتر کو دیکھے تو فوت شدہ دنیا پر غم کرے، اللہ پاک اسے نہ شاکر لکھے نہ صابر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسد نہیں ہے مگر دو شخصوں پر، ایک وہ شخص جسے خدا نے قرآن سکھایا، وہ رات اور دن کے اوقات میں اس کی تلاوت کرتا ہے، اس کے پڑوسی نے سنا تو کہنے لگا، کاش مجھے بھی ویسا ہی دیا جاتا جو فلاں شخص کو دیا گیا تو میں بھی اس کی طرح عمل کرتا۔ دوسرا وہ شخص خدا نے اسے مال دیا، وہ حق میں مال کو خرچ کرتا ہے، کسی نے کہا کاش مجھے بھی ویسا ہی دیا جاتا جیسا فلاں شخص کو دیا گیا تھا تو میں بھی اس کی طرح عمل کرتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے دوستو، میں زیادہ قابل رشک میرے نزدیک وہ مسلمان ہے جو کم سامان والا، نماز کے بڑے حصے والا ہو، اپنے رب کریم کی بات خوب اچھی طرح کرے اور خفیہ اس کی اطاعت کرے اور لوگوں میں چھپا ہوا رہے کہ اس کی طرف انگلیوں سے اشارے نہ کیے جائیں، اس کا رزق بقدر ضرورت ہو، اس پر صبر کرے۔ پھر فرمایا، اس کی موت جلد آ جائے، اس پر رونے والیاں کم ہوں اور اس کی میراث تھوڑی ہو۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اگر کسی کو دنیاوی نعمتوں کی لذتوں میں دیکھے تو حسد کی آگ میں جلنے کڑنے کے بجائے نیکیوں میں ایک دوسرے پر سبقت لے جائیں، نیک لوگوں کو دیکھ کر ان جیسے نیک عادتوں اور اچھی خصلتوں کو اپنانے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک ہمیں حسد اور دیگر باطنی امراض سے بچتے ہوئے ان کا بھی علاج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر خدا نخواستہ ہم بھی حسد جیسے مہلک مرض میں مبتلا ہے تو ہمیں اس کے علاج پر دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے علاج کے لیے سب سے پہلے اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کیجیے اور دعا کیجیے کہ یا اللہ پاک مجھے اس سے باطنی مرض سے بچنے میں استقامت عطا فرما۔ اس کے علاوہ حسد کی تباہ کاریوں پر بھی نظر رکھیے کہ حسد کی بیماریاں اللہ پاک اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا سبب ہے، اس سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں اور دیگر بہت سے گناہوں کے ارتکاب کے ساتھ ساتھ ہمارا چین و سکون بھی برباد ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں کسی کی نعمتوں میں خوش دیکھ کر جلنے اور دل میں دشمنی بٹھا لینے کے بجائے بالخصوص نیک مسلمانوں کو دیکھ کر
ان جیسا بننے کی خواہش اور تمنا کرنی چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکیوں میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی ترکیب دلائی ہے۔ چنانچہ فرمایا، حسد نہیں ہے مگر دو شخصوں پر، ایک وہ شخص جسے اللہ پاک نے قرآن سکھایا، وہ رات اور دن کے اوقات میں اس کی تلاوت کرتا ہے، اس کے پڑوسی نے سنا تو کہنے لگا کاش مجھے بھی ویسا ہی دیا جاتا جو فلاں شخص کو دیا گیا تو میں بھی اس کی طرح عمل کرتا۔ دوسرا وہ شخص خدا نے اسے مال دیا، وہ حق میں مال کو خرچ کرتا ہے، کسی نے کہا کاش مجھے بھی ویسا ہی دیا جاتا جیسے فلاں شخص کو دیا گیا تھا تو میں بھی اس کی طرح عمل کرتا۔ اگر ہم بھی حسد اور دیگر باطنی گناہوں سے بچنے کا ارادہ